وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ کہ اگر تم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو تو اللہ ہی نے ان کی مدد کی اس وقت بھی جب انہیں کافروں نے دیس سے نکال دیا تھا، اور دو میں کا دوسرا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پس جناب باری تعالیٰ نے اپنی طرف سے تسکین اس پر نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں۔ اس نے کافروں کی بات پست کر دی، اور بلند و عزیز تو اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے، اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ ہجرت کی راہیں قدم بقدم، یہ آیت 40 کا جملہ نوٹ کر لیں۔ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر کو اس وقت اپنی فکر نہیں تھی، محمد مصطفیٰ کی فکر تھی، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ اگر آج اس شخص کو کچھ ہو گیا تو اسلام کا کیا بنے گا، کیونکہ یہ اللہ کا آخری رسول ہے۔ اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے نبی کا ساتھ دینے والا ابو بکر قرآن کی اس آیت میں آپ جھلکتا ہوا دیکھ لیں گے، کیسے نبی کے آرام کی خاطر خود کو ڈسواتے رہے اور آپ ہلے نہیں اپنی جگہ سے۔ اللہ ہمیں صدیقیت کا مقام دے دے، ہم آج کے اس دور میں اس دین کے ساتھ اتنے ہی سچے ہو جائیں۔ ہجرت کی راہیں اس آیت کو آپ پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو یقین آ جاتا ہے، اور جب آپ زیارتوں پہ کبھی جائیں اور غار ثور کی زیارت کے لیے جائیں تو نیچے کھڑے ہو کر دیکھا کریں، اس دفعہ کم از کم 1 گھنٹہ ہم وہاں کھڑے رہ کر پورا وہاں کا سارا معاملہ پڑھتے سنتے آئے جب گروپ کے ساتھ گئے تھے۔ تو کتنا آسان ہے زیارتوں کو دیکھنا، کتنا آسان ہے مکے میں جا کر رونا اور مدینے میں جا کے رونا، اور کتنا مشکل تھا اور کتنا مشکل ہے آج نبی کے اس مشن کے لیے اپنے آپ کو ہلکا پھلکا کرنا۔ آج بھی اپنے آپ کو بھاری کریں گے تو کبھی بھی نہیں نکل سکیں گے۔ ہلکے جسم والا ہی زیادہ بھاگتا ہے، کم وال والا ہی بھاگتا ہے، خالی ہاتھ والا تو ایسے تیزی سے بورڈنگ پاس لے کے چلا جاتا ہے، اور جس کے پاس تھیلوں کے تھیلے اور پٹاروں کے پٹارے پڑے ہیں وہ ہو سکتا ہے فلائٹ ہی نہ اس کی مس ہو جائے۔